بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عامر محمود، آپ کا اسلامیات ٹیچر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 1 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج ہم باب صوم سیرت طیبہ سے سبق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق جانیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو سبق غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ اس ویڈیو سبق کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کو جان سکیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اخلاق حسنہ کو اپنا سکیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کیا ہے؟ جائے پیدائش سے مراد جہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ کا نام، آپ کے دادا کا نام اور آپ کے چچا کا کیا نام ہے؟ یہ آپ کی پچھلے سبق کی ریویژن بھی ہے۔ شاباش پیارے بچوں۔ اخلاق حسنہ۔ اخلاق کا کیا معنی ہے؟ اخلاق کا معنی ہے عادتیں، عادت کی جمع عادتیں۔ جو عادتیں ہیں وہ اخلاق کا معنی ہے۔ حسنہ کا کیا معنی ہے؟ حسنہ کا معنی ہے اچھی، بہترین۔ تو اخلاق حسنہ کا کیا مطلب ہوا؟ اچھی عادتیں، بہترین عادتیں۔ دنیا کے سب سے بہترین اور اچھے انسان ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق آپ کے صحابی، آپ کے ایک ساتھی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ یعنی اچھے بہترین اخلاق رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق حسنہ کے متعلق مزید جانتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا، یعنی کوئی چیز جب ہمارے پاس رکھواتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، پھر اس کو اسی طریقے سے لوٹائیں۔ دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، سلام میں پہل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا، اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادتیں بہت عمدہ، بہت اچھی، بہت بہترین تھیں۔ عرب کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا کیا معنی ہے؟ سچ بولنے والا۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ اور امین کا کیا معنی ہے؟ امین کا معنی ہے امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ صادق سچ بولنے والا، امین امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی مشرکین کو بھی پتہ تھی۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس دور میں، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ اس کا ایک بہت مشہور واقعہ یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور فرمایا کہ وہ کوہ صفا جو پہاڑ ہے اس کے برعکس اس کی دوسری سائڈ سے اگر میں آپ کو کہوں کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ہم پہ حملہ کریں گے، تو کیا آپ لوگ میری بات مانیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ بالکل سچے، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا دین حق دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یہ جھوٹے بتوں کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن آپ کی اس بات کا انکار کر دیا۔ پیارے بچوں، سچ بولنے کی بہت سی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ خود سچ بولتے اور جھوٹ سے بچنے کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ جھوٹ انسان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ نیکی اور سچائی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، جبکہ برائی اور جھوٹ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ تو یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، یہ ان کے فرمان ہے۔ سچ بولنے کی اہمیت اور جھوٹ سے بچنے پر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امین تھے۔ امین سے مراد، جیسے ہم نے پہلے ابھی سیکھا، امین امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ ایمان نہیں لائے، وہ لوگ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو چاہیے تو آپ ان کی امانتیں ان کو ایز اٹ از لوٹا دیتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں موجود تھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کچھ امانتیں میرے پاس موجود ہیں، تو میں تو جا رہا ہوں، ہجرت فرما رہا ہوں، آپ نے یہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ نے یہ امانتیں ان کو میری طرف سے لوٹا دینی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں پیارے بچوں کہ ہمیں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ امانت داری والی صفت بھی اپنانی چاہیے۔ اب ہم امانت داری کی اہمیت جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خود بھی لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کی، دوسروں کو بھی اس کے حوالے سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں، اور جو وعدے کا خیال نہیں کرتا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ خیانت سے مراد کہ امانت میں چیزیں چینج کر لینا، کمی بیشی کر لینا، نہ لوٹانا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں امانت داری کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت وعدے کو مکمل کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور امانت کی حفاظت کریں۔ آج کے سبق کے اہم نکات:
پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب عادتیں بہت بہترین اور عمدہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امانت دار تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرنے کے کام آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی ریویژن بھی ہو سکے اور آپ کو یہ مائنڈ سیٹ بھی ڈیولپ ہو کہ ہمیں ان عادات کو اپنانا ہے، اچھی عادات کو اپنانا ہے جو ہم نے سبق میں پڑھی، یعنی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور امانتوں کی حفاظت کرنا۔ جزاک اللہ خیرا۔